السلام علیکم دوستو، ناول یار دلبرم از قلم رحیلہ خان، قسط نمبر 35۔ رات دیر تک وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا اپنے اندر کی وحشت کام کرتا رہا تھا جو کہ ناممکن ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار شائستہ کا خوبصورت من مونا چہرہ چھام سے آ جاتا۔ نہ جانے کتنی بار وہ خود کا فیصلہ جھٹلا چکا تھا۔ اسے 20 کالز اور میسج آئے تھے۔ جانتا تھا کہ شائستہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی ہوگی، پر وہ جو کہہ رہا تھا، جس کا مان رکھا تھا، اس وجہ سے وہ شائستہ کے فی الحال کوئی کال یا میسج نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ ابھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں تھکا ماندہ نصف رات گھر لوٹا تھا۔ آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ یہ دن اس نے اپنی شان کے بغیر کیسے گزرا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی ڈور ناپ گھما کر دروازہ کھولا، سامنے اس کی روح کا سکون صوفے کی پوش سے سر ٹکا۔ اس کے انتظار میں شاید سو گئی تھی۔ گاجری رنگ کا سوٹ پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، وہ سوئی ہوئی معصوم سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ شفون کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر جھول رہا تھا۔ بال جو کہ جوڑی کی شکل میں تھے، جوڑا ڈھیلا ہو کر بالوں کی کچھ شریل لٹیں اس کے چہرے کے اطراف بکھری پڑی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب ہلکے سے وا تھے، کنے مژگان عارضوں پر گری تھی۔ ایک ہاتھ وہ سر کے نیچے رکھے، دوسرے میں موبائل پکڑا تھا جس پر گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس کی ناک میں پہنی چھوٹی سی بالی میں لٹکتا سفید موتی ایک جگہ ساکن آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تبریز نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لی۔ اس کی سرخ و سفید دودھیا گردن کے دیکھ تبریز کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اس کی گردن میں پہنا ٹی نام کا پینڈنٹ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ سراپا قیامت بنی اس کے سامنے خود سے بے پرواہ پڑی تھی کہ تبریز جو وحشتیں پال کر گھر لوٹا تھا، شائستہ کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کی نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھیں۔ ایک سرور سا اس کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ سب بھول بیٹھا تھا۔ شائستہ کو دیکھ کر وہ دنیا بلائے، ساری پریشانیاں بولے، آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے، دل میں بھڑکتے جذبات لیے وہ ڈور لا کرتا اس کی جانب بڑھا جو اس کی موجودگی سے بے خبر نیند میں تھی۔ تبریز مضبوط قدم لیتا اس کے پاس آیا۔ اس نے دونوں بازو شائستہ کے ارد گرد صوفے پر رکھ کر تھوڑا سا اس پر جھکا۔ نظریں اس سفید موتی پر جمی تھی جو اس کی یاقوتی لبوں کے اوپری کنارے کو ٹچ کرتا تبریز کو اپنا رقیب لگا تھا۔ تبھی اس نے ہلکی سی پھونک سے موتی کو دور کیا جو وہ مسلسل جوڑ رہا تھا۔ شائستہ کا شفاف چہرہ وہ انتہائی قریب سے دیکھتا اس کے خوبصورت نقوش ازبر کر رہا تھا۔ اس کی مدھم سانسوں کی نرم گرم تپش تبریز کو چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تبریز کی آنکھوں میں خماری کی سرخی در آئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کرتے جھک کر شائستہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما، پھر اس کو گال، پھر ناک۔ اب اس کی نظریں اس کے لبوں کو فوکس میں رکھے ہوئی تھی کہ وہ ضبط کھوتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ کر بازو میں بھرے اس کی جگہ بیٹھتا شائستہ اپنی گود میں بٹھائے اس پر مکمل جھکا تھا۔ شائستہ جو نیند میں تھی اچانک اس افتاء پر ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اسے نیند میں سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی کہ وہ سانسوں کے لیے تڑپتی مچل اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولے خود پر جھکے تبریز کو دیکھا جو دیوانہ وار اس پر شدتیں لٹاتا اس کے لبوں پر گرفت سخت تر کر گیا تھا کہ سانسوں کے لیے تڑپتی شائستہ نے اس کے شرٹ کے کالر کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیا تھا، پر تبریز تو جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا تھا۔ دن بھر کی وحشت کے بعد جیسے وہ خود کو پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شائستہ کی پشت پر مضبوطی سے جمے تھے۔ اس افتاء پر اس کا ڈھیلا جوڑا کھول چکا تھا کہ شائستہ کے لمبے گھنے ریشمی بال پشت پر لہرا گئے تھے کہ اس بے ساختہ تبریز کا ہاتھ پشت سے سرکتا اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ اس شدید رد عمل پر شائستہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور دھکیلنا چاہا۔ جب بھی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کیے اس کے گردن پر جھکا۔ وہ جا بجا اسے اپنے لمحہ سے مہکانے لگا کہ شائستہ اکھڑتی سانسوں کے مابین کھانستی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا سرسراتا دہکتا لمس کندھے پر محسوس کر کے اس کی سانسیں پھر سے بکھرنے لگی۔ زار وہ شدت پر سرگوشی نما بولی، بس کرے، مجھے سکون لینا ہے شان، سکون دو مجھے۔ وہ اس ہنوس اس کی گردن پر جھکا بوجھل جذبات سے چور آواز میں بولا کہ شائستہ کو وجود میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں، میں ناراض آپ سے۔ وہ اس کی لب کی گستاخیوں پر خود میں سمٹی بولی،
وہی دور کرنے لگا۔ تبریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مانی کھیجے سے کہا اور اس کو بازو میں بھر کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کی سمت بڑھا۔ ظاہر آپ شخص میں آج کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس آپ اپنی جان کی قربت میں دنیا سے بیگانہ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو گھمبیر آواز میں کہہ کر شائستہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا کہ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، اسے انجان کہ یہی پیار کرنے والا شخص بہت جلد اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے جا رہا تھا۔ یہ ذبیح اللہ کے فلیٹ کا منظر تھا جہاں حویلی کے تمام مرد حضرات اس وقت بیٹھک لگائے بیٹھے تھے۔ دلاور خان، ایوب خان اور ان کے بچے ارسلان خان، منان خان، تبریز اور ذبیح اللہ سب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پہلے تو سب ذبیح کے پیغام پر پونج کر رہ گئے تھے کہ جلد از جلد وہ لوگ خواتین کو بتائے بغیر اس کے فلیٹ پر پہنچ جائے۔ ان کے آتے ہی ذبیح اور تبریز نے ان کو سب حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جسے سن کر سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ان سب پر بھی یہ سب پہاڑ گرنے کے مترادف تھا۔ اس دوران ذبیح نے ان کو اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اس پر بھی سب کو ایک بار پھر سے صدمہ لگا تھا، پر نرمین کی کنڈیشن کی پیش ایوب خان بھی خاموش رہے تھے۔ ان کے دل بیٹھا جا رہا تھا کہ انہوں نے تو اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ نرمین کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور وہ تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ بے سخت تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ نرمین ایوب خان کے دوست ضامن کی بیٹی تھی، جنہوں نے مرنے سے پہلے نرمین کی حفاظت کا ذمہ ایوب خان کو دیا تھا کہ وہ نرمین کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھے گا۔ ایوب خان کو دلاور خان نے حوصلہ دیا تھا جب بھی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر نکاح کی اجازت دے دی، جانتے ہوئے کہ شائستہ تبریز کی بیوی ہے جبکہ ان کی ڈگی اولاد تھی۔ پر کیا وعدہ بھی تو نبھانا تھا، عزت کی حفاظت تو نہ کر جان کی تو کر سکتے تھے۔ بس یہی سوچ کر وہ خاموش رہے۔ نرمین ٹھیک ہو کر اسی فلیٹ میں تھی، اس کے پاس ہمہ وقت نرس ہوتی تھی۔ اس کے بیرونی زخم مدمل ہو چکے تھے، پر اندرونی زخم روگ بنائے گئے تھے کہ وہ گم سم سی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہتی تھی۔ ذبیح نے اس کے نکاح کے بتایا تھا جس پر اس نے کوئی تأثر نہیں دیا تھا۔ اس کے لبوں پر کفر لگ چکا تھا۔ نکاح کے دوران ذبیح کے دوست کی بیوی اس کے پاس تھی، خانہ بھی اور بیجان بھی آ چکی تھی۔ وہ سب بھی یہ سب سن کر اور دیکھ کر رنجیدہ ہوئی تھی۔ بی جان کو سامنے پاتے ہی نرمین داڑیں مار مار کر روئی تھی۔ خانہ بی کو نرمین کے لیے بہت برا لگا تھا، پر نکاح کی بات سن کر ان کو شائستہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ خانہ بی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ جب ہی انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی جس پر انہوں نے خانہ بی کو خاموش کروا دیا کہ یہی درست ہے، خانہ بی لب بھینج کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں تبریز کا نکاح نرمی سے ہو چکا تھا۔ نرمین نہیں جانتی تھی 1 مہینہ ہو چکا تھا اس نکاح کو۔ نرمین اسی فلیٹ میں تھی جبکہ حویلی میں باقی سب کو بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ایوب خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا ہے۔ شائستہ پلوشا نے خوب والا مچ کہ ایسے کیسے ادھر داخلہ کروا دیا، پر کسی نے ان خواتین کو ایک نہ سنی۔ خانہ بی اور بی جان الگ الگ وقت میں نرمین سے ملنے جاتی تھی۔ اس دوران پلوشا کی ڈلیوری ہو چکی تھی۔ ذبیح کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد خانہ بی نے ارم اور فاطمہ کو سب سچ سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب پلوشا کو بی جان بتا چکی تھی۔ وہ سب بھی کافی زیادہ پریشان تھے، سب کو شائستہ کی فکر تھی۔ وہ سب جانتے تھے ماں سوائے شائستہ، کیونکہ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، اس لیے کچھ دنوں بعد انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ نرمین نے اس گھر میں آنا تھا، اس لیے سب کا جاننا ضروری تھا۔ وہ سب بھی نرمین سے مل آئے تھے۔ پلوشا تو 3 دن اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ نرمین کو دیکھ ان کی حالت کٹتی تھی، وہ سب سے جدا ہو کر دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ کتنی بار پلوشا نے تبریز کا سامنا ذکر کیا مگر اسے کوئی احساس نہ تھا، اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ 3-4 بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر بچا لیتا۔ آج وہ موقع دے کر کچن میں گئی اور چھری اٹھا کر اپنی نبض پر رکھی، جس سے پہلے کہ وہ تیز دھار چھری سے نبض کاٹتے کسی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر دور اچھالی اور اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا کہ نرمین اونتے منہ فرش پر جا گری تھی۔ نکاح کے بعد سے تبریز اب یہاں آیا تھا، پر آگے سے نرمین کو دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ تبھی اس کی بغیر کچھ سنے اسے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا اور اندر دھکیل کر گاڑی صورت سے مین روڈ پر ڈالی۔ سنبھالیں اس کو، 5ویں بار یہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ یہ خودکشیاں کرتی پھرے، بلکہ خودکشی سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ تبریز اس کو لاؤنج میں لا کر بلند آواز میں گر جا، یہ دیکھے بغیر کہ شائستہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی یہ بھی بات پر اس پر کیا اثر مرتب کرنے والی تھی۔ جب سامنے ادنا تھا تو تبریز بھی خود کو
مضبوط بنائے کھڑا تھا، اس لیے شائستہ کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کا جملہ شائستہ کے کانوں میں بات گزشت کر رہا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر چہرے کے تصورات یکدم بدلے تھے۔ بے یقینی، ڈر، الجھنیں بیک حملہ آور ہوئی تھی۔ انہیں سر نام میں ہلاتے تبریز کو دیکھا، دل یقین نہیں کر رہا تھا، اسے لگا تبریز مذاق کر رہا ہے۔ وہ جواب طلب نظروں سے سامنے کھڑے تبریز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نرمین سر جھکائے کھڑی کانپتے آنسو بجا رہی تھی۔ جب بھی فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا کہ وہ اس کے گلے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی، تو دوسری جانب شائستہ تھی جس پر حویلی کی چھت آن گری تھی۔ دل جیسے بند ہونے کو تھا، جسم سے سارا خون جیسے نچوڑ لی گیا تھا۔ خانم بی، اس نے ڈوبتے دل سے خانم بی کو پکارا۔ تبھی انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر فقط ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کچھ بولنے کی ہمت ان میں بھی نہ تھی۔ شائستہ نے نفی میں گردن ہلائی، اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ سب کے چہرے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ ظاہر ایسا نہیں کر سکتے، اس کے لب پھڑ پھڑنے تھے اور وہ بامشکل قدم اٹھاتی وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یہ سچ ہے بیٹا، ہماری بات سنیں پہلے۔ دلاور خان نے اسے روکنا چاہا، پر وہ بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی کہ تبریز جو نرمی کو گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ رہی تھی، ایک قہر برساتی نظر وہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھے، شائستہ کو اونتے منہ بیڈ پر روتے پائے۔ شان، اس نے دروازہ بند کرتے اس سے کچھ دور کھڑے ہو کر پکارا۔ جب یہ شائستہ تیز سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہو، اس کا دل کہاں راضی تھا۔ وہ تو اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتے کہ گویا کیا یہ سچ ہے، کیا واقعی تبریز شادی کر سکتا ہے، اور شادی کی بھی تو نرمین سے، اس کی بہن سے۔ واللہ کس قدر ظلم ہوا تھا، اور کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ وہ یک ٹوک اس کے چہرے کو دیکھے گئی، ہزار سوال اس کے من میں سر ابھار چکے تھے۔ وہ کیسے برداشت کر رہی تھی؟ یقیناً اسے ابھی تک دل کے نہان کھانے میں مبہم سی امید باقی تھی کہ تبریز ایسا نہیں کر سکتا۔ تبھی اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ تبریز کی نگاہیں اس کے لبوں پر جمی تھی جو ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ آپ نے شادی کی ہے؟ شائستہ درد بھری آواز میں مترنم آنکھوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، روح بے چین تھی کہ وہ نہ کر دے گا۔ جو اس نے سنا وہ غلط ہے، جس نے دیکھا وہ محض خواب ہے، بیان خواب۔ وہ امید بھری نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو وہ اس کے سوال پر روک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شان پر کیا قیامت بیت رہی ہے، پر شائستہ کو اس شادی کا علم ہونا بھی ضروری تھا۔ کسی کی زندگی کا سوال تھا، اور اب تو وہ کسی اس کی بیوی کی عہدے پر فائز تھی۔ اس کی حفاظت اس پر فرض تھی، اور اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا آزاد ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے تو تبریز نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اپنے شان کے غم کی پرواہ پر دل پر پتھر لیے وہ لاپرواہ ظاہر کرتا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ہاں، تبریز نے نظریں چراتے چراتے فقط ہاں کہا تھا۔ اس کا اقرار کرنا تھا کہ شائستہ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ ایک دم سے پورا جسم کپ کپا اٹھا تھا، اور چہرے پر مارے صدمے کے پسینہ اتر آیا تھا۔ کب کی اس کے لب سرس رہے تھے، آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں نمایاں تھیں۔ محبت کا بھرم ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں محبت دیپ جلتے تھے اب بجھ چکے تھے۔ شائستہ کا دل کر رہا تھا وہ چیخے چلائے روئے، پر وہ خود پر جبر کرتی بے حس بنی کھڑی تھی۔ اسے فضا میں سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ وہ پھر بھی کھینچ کھینچ کر سانسیں بھرتی بے تسو نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مبادہ وہ ایک بار کہہ دے، شان میری جان، میں مذاق کر رہا ہوں، دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تم وہاں کوئی نہیں، جو تمہاری جگہ ہے وہ تمہاری ہی رہے گی۔ ایک ماہ پہلے تبریز نے کہہ کر لب بنچے اور اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ ایک ماہ کا سن کر برداشت نہ کرتے ہوئے شائستہ بری طرح اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی، جسے بر وقت تبریز کے مضبوط بازوؤں نے سہارا دیا۔ اس کے بازوؤں کا لمس اپنے گرد محسوس کر کے شائستہ کو ایک دم یہ لمس کسی بچھو کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسے بیک وقت نفرت اور الجھن ہوئی تھی۔ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تبھی وہ جھٹکے سے خود کو چھڑواتی اس سے دور ہو کر گھرائی تھی۔ آنسو متواتر اس کے رخساروں کو بھگو کر بے مول ہوتے گرے تھے، جبکہ اس کے اس عمل نے مقابل جسم میں سوئیاں چبو دی تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھین کر خود پر ضبط کرنا چاہا۔ تمہیں چھونے کی کوشش صرف میں ہی کر سکتا ہوں، ہوتی کون ہو مجھے خود سے دور کرنے والے؟ تم سے زیادہ حق میرا ہے، تبریز خان کا، بیوی ہو میری۔ اس سے پہلے کہ میں ضبط ہو کر تمہاری اس حرکت کی سزا دوں، فوراً سے واپس آؤ۔ وہ برفیلے لہجے میں گویا اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کی دونس اور تحکم برے انداز نے شائستہ کو مزید سیخ پا کر دیا تھا۔
کہ وہ زخمی شیرنی کی مانند خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اور اب آپ کو یہ خیال کیوں کا لاگا کہ میں آپ کے پاس آؤں گی؟ کبھی نہیں۔ واپس آنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بغیر لڑے جھگڑے چیخنے چلائے۔ اس کی شادی کی وجہ پوچھے بغیر وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ ہر احساس اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ بے تصور چہرے سے اسے دیکھتی پل میں نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے تبریز سے کوفہ دور تھی، جو محبت کے دم پر تھا، آج شادی کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے یا سب سے دور چلی جائے۔ مجھے علیحدگی چاہیے اسی وقت، شائستہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ وہ ایک پل اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی جس رشتے نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا، کہ تبریز جو اسے شرار بار نظروں سے گھور رہا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے دل پر تیز دھار آری چلا ڈالی ہو۔ اس کا دل اندر سے زخمی ہوتا پسلیوں سے سر چپٹکنے لگا تھا۔ درد اور غصے کی شدید لہر اس کے چہرے پر رقصاں ہوئی۔ تبھی وہ نئے کڑے تیور لیے لمحے میں 4 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کو گردن سے دبوچ کے دیوار سے لگا چکا تھا۔ تمہیں ڈیل دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بکواس کر لو گے اور میں سن لوں گا۔ ہمت بھی کیسی تمہارے میرے نام سے فراری چاہنے کی، مجھ سے الگ ہونے کی بولو۔ وہ اسے دیوار سے پن کرتا دھاڑا تھا کہ شائستہ اس کا جلالی روپ پہلی بار دیکھ کر مرنے کے در پر تھی۔ گردن پر اس کی گرفت نرم تھی، پر پھر بھی شائستہ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔